الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یہ سورۃ المومنون ہے، اور جیسا کہ آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ اہل ایمان کس طرح کی صفتوں کے مالک ہوتے ہیں. قد افلح المومنون، فلاح پا گئے اہل ایمان. اور وہ اہل ایمان کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے، فضولیات سے، واہیات سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور فلاح پا گئے وہ اہل ایمان جو کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، فلاح پا گئے وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ملک یمین اپنی کنیزوں کے. فإنہم غیر ملومین، انہیں کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، بیویوں اور کنیزوں کے سوا جو کوئی راستہ تلاش کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، فلاح پا گئے وہ اہل ایمان جو امانتوں کی ادائیگی کرتے ہیں اور عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اہل ایمان بھی فلاح پا گئے جو کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو کہ وارث ہیں. اور وارث کس کے؟ الذین یارثون الفردوس، الذین یارثون الفردوس، جو کہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں وہاں سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا.
ان چند آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے یہ صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان صفات میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جو کہ مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنا، پابندی کے ساتھ اپنے مال کو شمار کر کے سالانہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور عہد و پیمان کی پابندی کرنا، نمازوں پر محافظت کرنا، ساری کی ساری باتیں ایسی ہیں کہ اہل ایمان میں، مسلمان میں ہونی چاہیے۔ لیکن اب ان 8-10 باتوں کے بارے میں ہر ایک بات کے بارے میں تفصیل میں جائیں تو بات بہت لمبی ہو جائے۔ آج کے خطبہ میں، آج کے درس میں بطور خاص جن 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہیں آیت نمبر 8 میں والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون۔ فلاح پا گئے وہ اہل ایمان جو اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتے بلکہ امانتیں ادا کرتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 32 میں بھی اللہ رب العزت نے انہی الفاظ میں والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، بالکل یہی الفاظ ہیں۔ سورۃ المعارج آیت 32، وہ لوگ جو اپنی امانتیں اپنے مسلمان بھائی کی دی ہوئی امانت کو ادا کرتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے، اور اگر کسی سے عہد و پیمان کر لیں تو اسے پورا کرتے ہیں، بد عہدی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات میں سے ان 2 چیزوں کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اور امانت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی امانت دار نہیں اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت داری سے کام نہیں لیتا اس میں کوئی ایمان نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو عہد کا پاس نہیں کرتا، اپنے وعدے کو نبھاتا نہیں، اس میں دین ہی نہیں ہے۔ ایمان اور دین دونوں کو مربوط کر دیا امانت کی ادائیگی اور عہد و پیمان کے وفا کے ساتھ۔ اور قرآن کریم میں جا بجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جگہ جگہ اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی، خاص طور پر امانت کی ادائیگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہا واذا ضیعت الامانات، جب امانتیں ضائع کرنا شروع ہو جائیں گی، لوگ امانتوں میں خیانتیں کرنے لگیں گے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس وقت نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں عہدے دیے جانے لگیں گے، سمجھو کہ قیامت آئی۔ آپ دیکھیں آج کل پوری دنیا میں اپنے دائیں بائیں قرب و جوار میں نظر دوڑا کے دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے۔ عہدے بڑے بڑے کرائمز، بڑے بڑے جرائم میں ملوث لوگ۔ فرمایا کہ جس وقت اذا وسد الامانۃ الی غیر اہلہا، جب امانت نااہل لوگوں کو دی جائے گی، عہدے نااہل لوگوں کو دیے جائیں گے، سمجھو کہ قیامت آئی۔ اور یہ کام آج کل ذرا غور کر کے دیکھیں، بڑے بڑے مجرمین بڑے بڑے عہدوں پر، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ نااہلوں کو عہدے دیے جائیں۔ اور جب امانت کو ضائع کیا جائے گا، آج وہ دور ہے کہ آپ کسی کے پاس امانت رکھ لیں، اپنی مرضی سے نہیں، سامنے والے نے مانگ کر آپ سے قرضہ لیا، ضرورت ہے، مجبوری ہے، منتیں سماجتیں کرتے ہوئے قرضہ لیا، اور جب دینے کا وقت آیا تو آنکھیں دکھا دیتے ہیں، جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو۔
بد عہدی اور بد امانتی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی؟ اس نے شوق کے ساتھ بھی پیسے وہاں نہیں رکھے ہوئے، بلکہ اس نے طلب کیے، قرض حسنہ کے نام سے مانگے، اس نے دے دیے، آج یہ آنکھیں دکھا رہا ہوں، کہتا ہے جاؤ جو کرنا کر لو۔ اور ہمارے پاک و ہند کے ماحول کے عادی لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کیا کر سکتا ہے، پولیس میں جائے گا، اس کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں، محکمہ میں جائے گا، کوئی پروف نہیں، جب یہ ثابت نہیں کر سکتا تو مجھ سے لے نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے آخر میں آخری رکوع سے پہلے والی آیت جو ہے، غالباً آیت نمبر 282 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کچھ لین دین کرو، معاملہ کرو، آیت الدین قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت بھی وہی ہے، جب لینے دینے کا کوئی معاملہ کرو فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لینے دینے کے معاملات کو باہم لکھ لو، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ اگر لکھا ہوا آپ کے پاس پرزہ ہوگا، کاغذ ہوگا، پولیس میں پکڑائیں، محکمہ میں لے جائیں، آپ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی زبانی شہادت نہیں، کوئی سننے والا دیکھنے والا نہیں، کچھ لکھا ہوا نہیں، کہتا ہے جاؤ جو چاہے کرنا کر لو۔ آیت نمبر 282 اللہ نے فرمایا فاکتبوہ، لکھ لو۔ سب سے پہلا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی نافرمانی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ جب لین دین کرو، معاملہ ہو لینے کا دینے کا، کوئی بھی اسے لکھ لو، امر کے صیغے کے ساتھ۔ اللہ نے آرڈر دیا، نہ لکھنے پر سب سے پہلے ہم یہ گناہگار ہوتے ہیں کہ لکھتے نہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ اور دوسرا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کا نتیجہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، جس نے لیے ہیں وہ کہتا ہے جاؤ جو کرنا کر لو۔ اور ایسے واقعات یہاں بھی عام آنا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو یہ الزام ہوتا ہے کہ یہاں بھی کیا ہو جائے گا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پاک و ہند کے عادی ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے اس حکم کو مانا ہوا ہو تو یہ نوبت ہی نہ آئے۔ امانتوں کو ضائع کرنا، امانتوں میں خیانت کرنا، قرض لے کر ادا نہ کرنا، آج یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا انتظار کرو، جب یہ امور واقع ہونا شروع ہو جائیں سمجھو کہ قیامت اب قریب آ گئی۔ اور اگر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں، کیا پیچھے رہ گیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج، میرا خیال ہے دو بڑی بڑی چیزیں باقی ہیں، باقی سارا کچھ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی بڑی علامتیں بتائیں، وہ ساری گھر گھر میں عیاشیاں، گھر گھر میں بدماشیاں، عریانیاں، گھر گھر میں رقص، گھر گھر میں ڈانسر، ساری چیزیں ٹیلی ویژن، نیٹ اور یہ وہ لے آئے ہیں۔ اب وہی ہے کہ دجال کا ظہور ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے، اور جانور ایک دابہ ہے اس کا خروج ہو جائے، تو سمجھو کہ قیامت آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت نہ کرنے کے سلسلہ میں، امانت کا پاس رکھنے کے سلسلہ میں اتنی تاکید فرمائی کہ جب آپ کسی کو سفر کے لیے روانہ کرتے، سفر کی روانگی پر کیا دعا مانگی جاتی ہے؟ اپنے مسافر کو جب بھیجیں تو کیا دعا مانگی جاتی ہے؟ یہ یاد رکھنی چاہیے، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو الوداع کرتے ہوئے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ استودعک اللہ، میں اللہ کی سپرد کرتا ہوں کیا؟ تجھے، سب سے پہلی چیز استودعک اللہ، تجھے اللہ کی سپرداری میں دیتا ہوں، دین کا، تیرا دین بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وامانتک، تیری امانت داری بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وخواتیم عملک، اور تیرے عمل کا خاتمہ، خواتیم عمل، انتہائی عمل، اگر کہیں کچھ ہو تو خاتمہ بالخیر، یہ بھی میں اللہ سے مانگتا ہوں تیرے لیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مسافر کو الوداع کر رہے ہیں، اسے اللہ کی سپرد کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تیری امانت کو بھی اللہ کی سپرد کر رہا ہوں، کہیں سفر میں ایسا موقع نہ آ جائے کہ تو امانت میں خیانت کر۔ اگر امانت ہے تو انسان میں عظمت ہے، شرف ہے، انسان کی قیمت ہے۔ اگر امانت داری اٹھ جائے کسی سے، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ بعض ملکوں میں، بعض علاقوں میں بعض لیڈر حضرات بڑے زور شور سے کہتے ہیں جی یہ اسلامی سزائیں، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی شادی شدہ ہو تو اسے سنسار کرنا، اگر کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارنا، 1 سال کے لیے ملک بدر کر دینا، شرابی ہیں اسے 80 کوڑے مارنا، تہمت لگائے اسے 80 کوڑے مارنا۔ کہیں گے جی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں چیزیں موجود ہیں۔ قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو چور عورت ہو جب پکڑے جائیں شہادت نصاب پورا ہو جائے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ قرآن کریم کہے ہاتھ کاٹ دو، اور آج کا کوئی بدبخت انسان کہے یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ قرآن نعوذ باللہ وحشیانہ سلوک کا حکم دیتا ہے۔ جب تک انسان امانت دار ہے اس کے جسم کی قیمت ہے، جب اس میں امانت نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ ہاتھ کٹ گیا، کیوں؟ پورے انسان کو سنسار کر کے اس معاشرے میں سے نکال کر قبر کے سپرد کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اب امانت دار نہیں رہا، معاشرے کے لیے ناسور، معاشرے کے لیے پھوڑا ہے، اسے یہاں سے معاشرے سے نکالو اور اسے زمین کے نیچے دبا دو، اس کی وہی جگہ مانگو۔ ہاتھ جب تک امانت دار ہیں تب تک قیمتی ہیں، اور جب امانت دار نہ رہیں گے ان کی کوئی قیمت نہیں، ان کو کاٹ کے پھینک دینا ضروری ہے۔ اس ہاتھ کاٹنے کی سزا کے بارے میں کہا گیا لما کانت امینہ کانت سمینہ، یہ ہاتھ جب تک امانت دار تھا، لما کانت امینہ کانت سمینہ، امانت دار تھا قیمتی تھا، سمینہ سمن، ولما خانت خیانت، جب اس نے خیانت کی تو اس کی قیمت ختم ہو گئی، اب اس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ امانت داری اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، اللہ نے قرآن کریم کے 3 مقام پر فرمایا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، ان میں خیانتیں نہ کرو، بلکہ جو مالک ہیں اصل ان کو دے دو۔ حج پر روانگی کے لیے ضروری ہے، حج وقت قریب آ رہا ہے اور اس کے لیے ہم پر تول رہے ہیں، ہر آدمی تیاری کر رہا ہے، کوئی رجسٹریشن کرا رہا ہے، کوئی کرا چکا، کوئی انتظار میں ہے۔ حج پر روانگی کے لیے جو بنیادی چند چیزیں حج پر روانگی سے پہلے دیکھنا ضروری ہے، ان میں سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ توبہ، اپنے پہلے تمام گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے۔ دوسری اہم بات یہ کہ پورے سفر حج میں تقوی کو لازم پکڑ لیں، اگر سفر میں تقوی نہیں ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری اہم چیز یہ کہ اپنے مال حلال سے حج کریں، اگر پیسہ ادھر سے ادھر سے چوری چکاری لوٹ کسوٹ کا ہوگا، رشوت کا پیسہ ہوگا، سود کا پیسہ ہوگا، اس سے حج کریں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کے آخر میں ہے کہ ایک آدمی میدان عرفات میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب، اے اللہ میری فلاں تمنا پوری کر دے، اے اللہ میری فلاں مشکل دور کر دے۔ اللہ کہتا ہے مطعمک حرام ومشربک حرام وغذیت بالحرام، تیرا کھانا حرام سے، تیرا پینا حرام سے، تیری غذا لباس حرام سے،
فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس آدمی کی دعا میں کیسے مان لوں؟ مال حلال اور حرام کھانے پر تو ایک لقمہ اگر منہ میں حرام جائے تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی، حج اور نمازیں کیا قبول ہوں گی؟ کئی ہمارے بھائی بڑی زبردست دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں سود کا پیسہ کھاتا نہیں، رشوت کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے لینی پڑ جاتی، رشوت کی بھی کبھی مجبوری کہیں بنی ہے، لینی پڑ جاتی ہے لیکن میں کھاتا نہیں، میں کپڑا نہیں سلاتا، اس کے ذہن میں ہے کہ حدیث میں ہے کپڑا حرام سے، غذا کھانا پینا حرام سے، کہتا ہے نہ میں کھاتا ہوں نہ میں کپڑا خریدتا ہوں، کیا کرتے ہو؟ گاڑی میں پٹرول ڈال کے جلا دیتا ہوں۔ یہ دلیل لی سود اور حرام کھانے کے لیے، گاڑی میں پٹرول ڈال کے جلا دیتے ہیں، ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ پہنتے ہیں۔ مال حلال سے حج کریں، تقوی اختیار کریں، توبہ کر کے جائیں، اور اگر آپ کے پاس کسی کی کوئی امانت ہے اس امانت کو ادا کر کے جائیں۔ اب امانت کسی نے رکھی ہے تبھی ہوگی یا جو چھینا چھپٹی کی ہوئی ہے وہ بھی شامل ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو حج پر روانگی سے پہلے دعوت دے کے بہت بڑا جلسہ کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ صاحب بہادر حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ رو رعایت ہے، دکھلاوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ذمے لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر کے جائیں، اپنے بھائیوں کے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے شرکاء کے، جسے ہمارے شریک کہتے ہیں، اگر شریک کا حق باقی ہے اس کو ادا کر کے جائیں، ورنہ حج پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو، اور اگر کوئی امانت لوٹائے بغیر جاتا ہے، مال حلال استعمال نہیں کرتا، توبہ تائب ہو کر نہیں جاتا، تقوی اختیار نہیں کرتا، تو حج تو ابو جہل بھی کیا کرتا تھا۔ ان میں یہی تو باتیں تھیں جو وہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اگر امانت میں خیانت کرے تو وہ آدمی منافق بھی شمار ہوگا، امانت میں خیانت کرنے والا آدمی منافق بھی ہوگا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث بڑی مشہور و معروف ہے، وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اور یاد ہوگی کیونکہ میں نے کئی دفعہ یہاں ذکر بھی کی ہے، ویسے بھی آپ سنتے پڑھتے رہتے ہوں گے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک منافق اعتقادی جس کے عقیدے میں نفاق ہے، اور یہ کون ہے؟ جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، پڑھے ہوئے ہے، دل سے اس کا یقین نہیں رکھتا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین اور اس کی جماعت، آج بھی اگر کسی لالچ میں کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، اندر سے وہ مسلمان نہیں، وہی منافق۔ یہاں کئی ایسے لوگ اسلام لاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دلوں میں اسلام کو جاگزیں کرے، اللہ ان کو ثابت قدم رکھے۔ اگر کسی نے کفیل سے ڈرتے ہوئے، اگر کسی نے مسلمانوں سے دبتے ہوئے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، چلو مسلمان رہتے ہیں 2 4 6 سال اسی حوالے سے، اگر کوئی اس طرح اسلام لاتا ہے تو وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ اور منافق کی سزا قرآن کریم میں اللہ نے بڑی سخت بتائی ہے، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ عقیدے کا منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ خطرناک زیادہ ہے، کافر کھلا ہوا ہے، ننگا دشمن ہے، آپ اس سے دفاع کر سکتے ہیں، اپنے ڈیفنس کے لیے فوج رکھیں، آدمی رکھیں، کچھ بھی کریں، اور منافق تو گھر کے اندر ہے، اس سے دفاع کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول صحابی ہیں، گھر میں باپ منافق ہے، یہ پڑوس بھی نہیں، جماعت کے اندر جماعت کا ممبر بھی نہیں، اپنے گھر کے اندر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ گھر کے اندر کسی کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور جب منافق کسی کی جڑیں کاٹنا چاہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، گھر کے اندر ہے، کینچی مارتا چلا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈالے جائیں۔ یہ ہے اعتقادی منافق جس کے دل میں کفر ہے، زبان پر اسلام ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ با مسلمان اللہ اللہ، باب رحمن، تھوڑے لوگوں کو یاد لگتا ہے یہ، با مسلمان اللہ اللہ، باب رحمن رام رام۔ ہندوؤں میں جائیں تو رام رام کرتے رہیں، مسلمانوں میں آئیں تو اللہ اللہ کرتے رہیں، بلکہ مسلمانوں میں آئیں تو ہاتھ میں تسبیح بھی رکھتے ہیں۔ کئی لوگ چلتے پھرتے تسبیح ہاتھ میں، انگلی پہ تسبیح چڑھائی ہوئی ہے، عربوں سے اتنا اچھا طریقہ سیکھ لیتے ہیں، اسی طرح دانا بھی ڈالتے رہتے ہیں، باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، دانا بھی گرتا رہتا ہے، بلکہ باتوں کی تیزی کے ساتھ دانا بھی تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب سسٹم ہے یہ۔ اور کئی ایسے آپ دیکھیں گے کہ باتیں کوئی کر رہے ہیں، گالی گلوچ بد زبانی بھی کر رہے ہیں، دانا برابر گرتا رہے، کیونکہ وہ ہاتھ کی ایسی پریکٹس کرا چکے ہوتے ہیں کہ دانا بر وقت گرتے رہنا چاہیے۔ یہ منافق ہیں، یہ عقیدے کے منافق ہیں، جہاں جائیں ان کے ساتھ۔ قرآن کریم کے بالکل شروع میں اور سورت نمبر 63، سورت کا نام ہی سورت المنافقون ہے، جس میں انہی منافقین کا سارا ذکر ہے۔ اور قرآن کے شروع میں اللہ نے فرمایا، جب انہیں کہا جائے کہ تم دنیا میں فساد کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں نہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے خبردار ہو جاؤ، الا انہم ہم المفسدون، یہی فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں میں آتے ہیں، مسلمان ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّنَا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا كُنَّا مُسْتَهْزِئِينَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے مسلمان۔ یہ عقیدے کے منافق ہیں، اللہ کرے کہ مسلمانوں میں یہ اب نہ ہوں۔ کوئی نئے آتے ہیں، ظاہر ہے پرانے جو پکے مسلمان ہیں، نماز ہے یا نہیں ہے، روزہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس قسم کا نفاق پرانے پکے مسلمانوں میں نہیں ہوتا آج کل۔ اب اگر پکا نمازی ہے تو بتائیں وہ کون ہے؟ پکا نمازی جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، نام مسلمانوں کا، اس کا بیٹھنا اٹھنا مسلمانوں کے اندر، رجسٹریشن سب جگہ مسلمانوں کی، لیکن وہ پکا کافر شمار ہوگا، مرتد ہوگا، کیونکہ تارک نماز کا حکم اہل علم نے کفر یا مرتد کا ذکر کیا ہے۔ غرض یہ کہ عقیدے کے منافق کے بعد دوسرا منافق ہے جو عملی منافق ہے، جو حدیث میں نے پڑھی ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اور ایک حدیث میں 4، فرمایا جس میں ان میں سے جتنی نشانیاں پائی گئی اتنا وہ منافق ہے۔ یعنی اگر 4 میں سے 1 پائی گئی تو کتنا منافق ہوگا؟ 100% میں سے 1 نفاق کی نشانی پائی گئی تو وہ 25% منافق اور 75% مسلمان یا مومن۔ اگر 2 پائی گئیں 50-50 برابر ہو گیا، آدھا منافق آدھا مومن۔ اگر 3 پائی گئیں 75% منافق اور صرف 25% مسلمان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر 4 پائی گئیں کانا منافقاً خالص، وہ خالص منافق ہے، اب پیور ہو گیا، اس میں کوئی کمی بیش باقی نہیں۔ اور یہ 4 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اور یہ بیماری بھی آج مسلمانوں میں بڑے زور شور سے پائی جا رہی ہے، قدم قدم پر جھوٹ، فائدہ بے فائدہ جھوٹ، فائدہ ہے تب جھوٹ، نہیں فائدہ تب جھوٹ۔ کہیں 2 ساتھی بیٹھ گئے، 3 بیٹھ گئے، مجلس کو رنگ بھرنے، مجلس میں رنگ بھرنے کے لیے جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں، ہنستے جا رہے ہیں، ہنساتے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے بھی ہلاکت بتائی جو آدمی صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، صرف ہنسانے کے لیے، اس کا کوئی مادی فائدہ نہیں، کوئی اخروی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، اس کو کچھ ملنے والا نہیں، صرف 5-10 منٹ کے لیے لوگوں میں ہنستے ہوئے کھچے مارتے ہوئے جا رہا ہے۔
یہ بلا وجہ گناہ جمع کیے چلا جا رہا ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ من الکاذبین، یہاں تک کہ وہ جھوٹے لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور جو اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا گیا، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے پلے میں کیا بچا؟ اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ عند اللہ یکتب عند اللہ من الصادقین، اللہ اسے صادقین میں سے لکھ لیتا ہے۔ اور صادقین کا مقام آپ کو معلوم ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصادقین والصالحین۔ اللہ رب العزت نے سچ بولنے والے کے بارے میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس کو اپنے پاس صادقین میں سے لکھ لیتا ہے۔ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ان آیات میں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتیں اور اپنے عہد ان دونوں کی خوب پرواہ کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور وعدہ خلافی ہمارے یہاں آج اتنے زور شور سے ہو رہی ہے، چلیے میں آتا ہوں، کسی کو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے، چلیے میں آتا ہوں، 6 مہینے نظر ہی نہیں آئے گا۔ اتنا تیز وعدہ کیا کہ چلیے میں آ رہا ہوں، اب ٹیلی فون کرو، ٹیلی فون نہیں اٹھا رہا۔ گھر میں جاؤ، گھر والے کہتے ہیں گھر پر نہیں ہے، کہیں جاؤ مل ہی نہیں رہا۔ اتنا آسان، اتنا جلدی فٹافٹ والا وعدہ کیا تھا کہ چلیے میں آتا ہوں۔ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ آج یہ سلسلہ بھی ہمارے لوگوں کے اندر، ہمارے اندر بہت آ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی منافقانہ چالوں سے محفوظ رکھے۔ منافق 2 رنگی ہوتی ہے، 2 زبانیں، 2 چہرے، 2 رنگا، دوہرا معیار، ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور۔ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عہد معاہدہ کا پاس کرنا چاہیے، اور جو آدمی عہد و معاہدہ کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ اب دین نہیں تو پیچھے کیا بچا؟ بے دینی۔ کسی کو بے دین کہہ کے دیکھو گلے پڑ جائے گا، جبکہ بے دینوں سے لانیں بھری ہوئی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کے حساب سے قدم قدم پر ایسے لوگ ملیں گے۔ تیسری نشانی وَإِذَا تُمِنَ خان، جو یہاں ہے امانتوں کی ادائیگی کرو، اور یہاں ہے کہ اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کر جائے۔ یہ منافق کی تیسری نشانی۔ اور چوتھی نشانی منافق کی یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو جائے، ظاہر گرمی سارے روٹی کھاتے ہیں، بلکہ گندم کی روٹی کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ گندم کی روٹی کھانے والے گرم زیادہ ہوتے ہیں۔ ادھر بھی گرم ہے، ادھر بھی گرم ہے، حکیم بھی گرم اور گولیاں بھی گرم، تو لڑائی تو ہوگی۔ لیکن ناراض ہونا، لڑائی کرنا، گرما گرمی ہو جانا معقول ہے، انسان ہیں، ہو جاتا۔ بد زبانی پہ اتر آئے، گالی گلوچ پہ اتر آئے، یہ منافقوں کی نشانی۔ تیری ماں کی، تیری بہن کی شروع ہو گئے، اور یہ اور وہ کرتے چلے گئے۔ اور گالی گلوچ خاص طور پر مردوں میں، اور اس سے بھی خاص طور پر عورتوں میں۔ عورتوں کے یہاں تو 1 منٹ میں 7 پشتیں پار، تیری 7ویں پشت تک وہ سارا پہنچا کے چھوڑتی ہیں۔ یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے کہ جب کبھی لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئیں۔ منافقین کی ان نشانیوں میں جو آج کے درس کی ایک بنیادی چیز ہے وہ ہے امانت میں خیانت۔ امانت میں خیانت یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنے یہاں اللہ رب العزت نے اچھے اوصاف بیان کیے ہیں اہل ایمان کے، ان کو اپنائیں، اور جو اوصاف قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، کوئی منافقوں کا ہے، کوئی کافروں کا ہے، کوئی مشرکوں کا ہے، کوئی فاسقوں کا، کوئی فاجروں کا، جتنے برے اوصاف ہیں ان سے بچ کے رہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت ان تمام برے اوصاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اچھے اوصاف اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ توہین رسالت کے موضوع پر پچھلے جمعہ کا جو درس تھا وہ
ہمارے بعض بھائیوں نے مانگا بھی تھا، اور ویسے بھی آج کل کی وہ ضرورت ہے، آج کل چونکہ وہ فلم اور یہ اور وہ معاملات چل رہے ہیں، لہذا جنہیں چاہیے وہ آج یہ پچھلے جمعے کا درس جو ہے وہ آج آیا ہوا ہے وہ لے لیجیے۔ سوال لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی ہو کہ اگر اس کی بیوی اپنے ماں باپ سے ملے گی تو اسے طلاق ہو جائے گی، اگر ایسا ہوتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ایسی قسم کھانا تو منع ہے، لیکن اگر کسی نے ایسی قسم کھائی اور اپنی بیوی سے بتا دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو اپنے ماں باپ سے ملے گی تو تجھے طلاق ہو جائے گی، اسے کہا جاتا ہے طلاق معلق، یعنی لٹکتی ہوئی تلوار ہے، جب تک یہ نہیں ملے گی طلاق واقع نہیں ہوگی، اور جب یہ ملے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ قسم کھانا حرام ہے، کیونکہ ماں باپ سے کسی کو ملنے سے روکنا یہ جائز نہیں ہے، اور پھر خاص طور پر چھوٹے موٹے لفظوں سے روکیں کہ چلو کچھ دن کے لیے ٹائم، مستقل ماں باپ سے روکنا تو کافر ماں باپ ہوں تب جائز نہیں، یہ تو مسلمان ماں باپ کے گھروں کی بات ہے۔ اگر ماں باپ کافر ہیں تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی اہلیہ کی ماں آئیں تو کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں آ گئی ہے، وَهِيَ رَاغِبَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، کیا میں اس کو اندر آنے دوں، اس کو بٹھاؤں، عزت اکرام کروں؟ فرمایا تیری ماں ہے، مسلمان نہیں تو کیا ہوا، تیری ماں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ تمہیں شرک اور کفر پہ لگانا چاہتے ہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ بات تو نہ مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا داری میں ان کے ساتھ عزت احترام کا سلوک، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ماں باپ سے ملنے سے روکنے کی قسمیں دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے بیٹھتا ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ ملنے سے پہلے اپنے شوہر کی قسم کا کفارہ دلوا دے۔ اب وہ کہے گا کہ میں روک رہا ہوں، میری قسم بھی توڑوا رہی ہو، کفارہ بھی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اب بیوی ماں باپ سے ملے، کوئی حرج نہیں ہے، چلو اس کا بھی کچھ غصہ 2-4 دن میں ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ اب عورت بھی اگر ضدی ہوگی تو کہے گی ٹھیک ہے یہ کیا بات ہوئی، جا رہی ہوں، طلاق ہو جائے گی، جاتی ہو تو جاتی رہو۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ چیزیں جو ہیں یہ پوچھ کے چلنا چاہیے۔ بہرحال یہ کہ اگر کوئی معلق طلاق دیتا ہے جب تک وہ کام سامنے والا نہ کرے، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، تو نہیں ہوگا، جب ہی وہ کام کرے گی، عورت ہے اس کام سے روکا ہے، اس نے وہ کر لیا، طلاق ہو گئی۔ لیکن یہ طلاق ہوگی رجع، ایک طلاق ہوگی، 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، اور اگر 3 مہینے گزر گئے تو نکاح کر سکتا ہے، نکاح جدید، درمیان میں کسی حلال ولالے جیسے حرام فعل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کا حق حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر خاوند اپنی قسم واپس لینا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ میں نے بتا دیا ہے، اس کا کفارہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے، 1 غلام آزاد کرے، اگر غلام کی گنجائش ہے تو پہلے نمبر پر غلام آزاد کرے، وہ نہیں کر سکتا 10 مسکینوں کو کپڑا دے، کپڑا بھی نہیں دے سکتا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ کوئی 150 ریال کے قریب ہونا چاہیے، 15 ریال تو معمولی بات ہے نا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر کسی سے یہ سوال پوچھنے والا سامنے ہو کہ یہ آدمی ہے، تو بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ سامنے والے یا قسم کھانے والے اس کی جب قسم توڑوانا ہے یا کسی نے قسم توڑ لی، اس کے حساب سے اس کو کفارہ بتائے۔ اگر وہ کوئی امیر کبیر آدمی ہے اسے پیسوں کا نہ کہیں، اسے 3 روزے رکھنے کے لیے کہیں۔ امیر کبیر کو پیسوں کا کیا ہے، غلام بھی دے سکتا ہے، کپڑے بھی دے سکتا ہے، کھانا بھی دے سکتا ہے، اسے کہیں 3 روزے رکھو، اس کے لیے یہ سب سے بڑی سزا ہوگی۔ اور اگر مالی طور پر غریب ہے تو اسے روزے کا نہ کہیں، کیونکہ اس کے تو مزے ہو جائیں گے، 3 روزے رکھنے میں 3 دن کا کھانا کم ہو جائے گا، خرچہ کم ہو جائے گا۔ اسے کہیں کہ تو کفارہ دے کیش کی شکل میں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اور سگریٹ نوش کو بھی روزے کا ہی حکم دینا چاہیے، جو سگریٹ پینے والا ہے اسے روزے کا ہی کہیں
تاکہ 12 گھنٹے 36 گھنٹے تو کم از کم اس گناہ سے بچے ہو۔ طلاق ہو گئی اور بے رجوع کر سکتا ہے، میں نے تو نہیں، رجوع طلاق ہو گئی اب رجوع کر سکتا ہے۔ ایک بڑی طلاق اس کی واقع ہو گئی جو اس کو 2 چانس ملتے ہیں رجی میں سے، ایک رجی کا چانس استعمال ہو گیا، یہ تو اس کے لیے اور دوسری بڑی سزا ہے۔ نہیں، قسم تو ختم ہو گئی نا، وہ چلی گئی، قسم ٹوٹ گئی، طلاق بھی ہو گئی، رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ یا رجوع کر کے واپس لے، 3 مہینے سے زیادہ گزر گیا ہے تو نئے سرے سے نکاح کر کے واپس لے۔ ہم فیملی حج پر جا رہے ہیں، ہم ساری فیملی ہوگا نا میرے خیال، فیملی حج تو ایسے لگتا ہے جیسے فیملی کیبن ہے ہوٹل میں کھانا کھانے والا، یا ایک 5 سٹار حج نکلا ہے، 5 سٹار حج، فیملی حج۔ ہم فیملی کے ساتھ حج پر جا رہے ہیں یا ہماری فیملی حج پر جا رہی ہے، ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، ان کی عمر 13 سال، 6 سال اور 5 سال۔ یہ بتائیں کہ ان کا حج ہوگا یا نہیں ہوگا، قربانی واجب ہے یا نہیں؟ بچوں کو حج کروائیں گے تو ان کا حج ہوگا، اور اگر حج کروائیں گے تو جس طرح عام آدمی کی حج پر قربانی واجب ہے، حج تمتع اور قران والے پر، اسی طرح اس کی بھی حج تمتع یا قران پر قربانی واجب ہوگی، الا یہ کہ آپ بڑے جو 2 ہیں میاں بیوی، وہ حج تمتع یا قران میں سے کوئی ایک کر لیں، اور بچوں کا 3 بچے ہیں، ان کا حج افراد کروا لیں۔ حج افراد جو ہے اس کے کچھ احکام الگ ہیں، قران اور تمتع جو ہیں وہ الگ ہیں، بلکہ قران اور افراد ملتے جلتے ہیں، ایک ہی احرام باندھنا، اسی میں رہنا ہے۔ افراد بھی وہی ہے، قران بھی وہی ہے، لیکن افراد والا جو ہے وہ احرام باندھتے وقت اللہم لبیک حجن و عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہے، اور افراد والا صرف حج کی نیت کرتا ہے اور اس پر قربانی نہیں ہے۔ لہذا بچوں کو جن کا یہ معاملہ ہے، اگر وہ چاہیں تو اس کو ڈیٹیل جو ہے حج افراد کی ڈیٹیل معلوم کر لینی چاہیے۔ بچوں کا حج افراد کروا دیں، اپنا حج تمتع کر لیں، 3 بچوں کی 3 قربانیاں، 1500 2000 ریال بچ جائے گا، حج بھی انشاءاللہ ان کا پورا ہوگا۔ میں اس لیے کہا کہ بچوں کے احرام کے سلسلہ میں اب معلومات جمع کر لیں، مختصر سا یہ ہمارے حج افراد کا الگ ایک ویڈیو ہے، حج تمتع کا الگ ہے، قران کا الگ ہے، وہ بھی مل سکتے ہیں، میرا خیال نہیں ہمارے برادران کے پاس وہ بھی موجود ہیں، انٹرنیٹ پر میری ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں، وہ نکال لیں، اور حج کی ڈیٹیلز ساری کتابیں بھی موجود ہیں، اور ویڈیو آڈیو درس بھی موجود ہیں۔ خاص طور پر یہ کہ میقات سے بچے کا احرام باندھیں، 6 کو 7 کو جب بھی آپ میقات سے گزرنے لگے طائف سے، بچے کا احرام باندھیں، اپنا احرام باندھیں، بچے کے احرام میں نیت کریں اللہم لبیک بالحج، بچوں کا حج کا احرام ہو گیا۔ آپ کا ہوگا اللہم لبیک بالعمرہ، اگر حج تمتع کرنا ہے، حج قران کرنا ہے تو اللہم لبیک بالحج والعمرہ دونوں کا اکٹھا۔ اگر تمتع ہے تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، بال کٹوا لیں گے۔ اگر قران ہے تو عمرہ کر کے آپ بھی بال نہیں کٹوائیں گے، نہ احرام کھولیں گے۔ بچوں کا چونکہ حج افراد ہوگا، وہ احرام کی حالت میں ہی رہیں گے، جا کے طواف اور سعی کر لیں، طواف قدوم شمار ہو جائے گا، سعی حج کی سعی شمار ہو جائے گی۔ اب 10 تاریخ کو آپ آئیں، بچے صرف طواف کروا کے کہیں بھی روک دیں، سعی آپ لوگ کر لیں، اس طرح بچوں کا حج افراد ہو جائے گا، ان پہ قربانی واجب نہیں رہے گی۔ آپ کا حج تمتع یا قران ہوگا، آپ لوگوں پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق سارے کام کرنے کی توفیق دے۔